دلی کے مصطفی آباد میں آل انڈیا خطاطی مقابلہ اور 3 دवसीय ورکشاپ کا آیوجن کیا گیا۔ بھارت سرکار کی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے صوفیہ این جی او مصطفی آباد میں 3 دن کی خطاطی ورکشاپ کا آیوجن کیا گیا اور آل انڈیا خطاطی مقابلہ بھی کیا گیا، جس میں ملک کے مشہور اور معروف آرٹسٹ خطاط ترکی سے ماسٹر کیلیگرافر کا خطاب حاصل کرنے والے استاد مختار احمد صاحب نے اس ورکشاپ میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کی۔ وہیں سینکڑوں بچوں کو خطاطی سے متعلق بہترین ٹپس بھی دیے اور اصلاح کی۔ 3 دवसीय اس ورکشاپ میں دلی کے کونے کونے سے آئے بہت سارے خطاطی سے محبت رکھنے والے بچوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد چوتھے دن آل انڈیا خطاطی مقابلے کا آیوجن کیا گیا، جس میں سینکڑوں بچوں نے اور خطاطی کرنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا اصل مقصد خطاطی کو اور زیادہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر پرچار پرسار کرنا اور اچھی طریقے سے خطاطی کو سکھانا مقصد رہا۔ اس موقع پر مختار احمد صاحب نے بتایا کہ خطاطی ایک ایسا فن ہے جسے آپ بنا بولے اور اپنی شخصیت اور اپنی کلا کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ وہیں مہمان خصوصی کے طور پر آخری دن مقابلے میں اردو اکیڈمی دہلی کے سیکریٹری جناب احسن عابد صاحب نے شرکت کی۔ انہوں نے سبھی خطاطی سیکھنے والے بچوں کو اور انعام پانے والے بچوں کو اپنی نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سے بہت سارے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے جن بچوں نے اس خطاطی ورکشاپ میں حصہ لیا۔ وہیں مقابلے میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور 2 کنسولیشن پرائز جیتنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اس موقع پر صوفیہ این جی او کے ڈائریکٹر سہیل سیفی نے سبھی کا شکریہ ادا کیا اور خطاطی جیسے فن کو سراہتے ہوئے اپنی صوفیہ این جی او کے ماسٹر استاد جناب زبیر سیفی صاحب کی بہت تعریف کی۔ اس موقع پر دلی کے اور دلی سے باہر کے خطاطی سے محبت رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ دلی مصطفی آباد سے عرفان راہی کی رپورٹ۔ سلام دوستوں، میں عرفان راہی اور میرے ساتھ ہیں بنگلور سے آئے جناب مختار صاحب، جو کہ نامی گرامی ایک مشہور کیلیگرافر ہے۔ یہاں صوفیہ این جی او میں NCPOL کی جانب سے 3 دवसीय ورکشاپ کا آیوجن کیا گیا، جس میں آج چوتھے دن یہاں پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ آئیے مختار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ نے 3 دن کی ورکشاپ یہاں پر لی، بچوں کو بہت کچھ سکھایا آپ نے اور بہت کچھ آپ نے دیکھا کہ بچہ کیسے کر رہے ہیں، تو آپ پلیز بتائیں گے کہ کیا آپ نے کیا پایا بچوں میں، یہاں کے دلی کے بچوں میں؟ ماشاء اللہ دلی کے بچے بہت ہی قابلیت کے حامل ہیں۔ بہت اچھا محسوس ہوا۔ ان بچوں میں تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں، خط کو سیکھنے کی، خط کو حاصل کرنے کی۔ ہمارا ایک ادارہ انسٹیٹیوٹ آف انڈو اسلامک کے نام سے بنگلور میں چلتا ہے، جو بیریز گروپ سے جو ہے کولیبریٹڈ ہے، جس کی سرپرستی جناب سید محمد بیری ایک معروف شخصیت ہیں بنگلور کی، وہ کرتے ہیں۔ لگ بھگ 15 سال سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے۔ یہاں آنے کا پہلی مرتبہ موقع ہوا، جناب زبیر صاحب اور سہیل صاحب اور مشتاق صاحب، یہ یہاں کے میرے دوست ہیں، انہوں نے مدعو کیا، مجھے بہت اچھا لگا
اور یہاں کے بچوں کی صلاحیت کو دیکھنے کا موقع ملا. چونکہ ہندوستان کی دارالحکومت دلی ہے، دلی میں یہ کام بہت عمدہ پیمانے پہ کیا جا سکتا ہے. ان بچوں میں باخدا بہت ہی بہترین صلاحیتیں ہیں، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے. اور ہمارا مستقبل میں بھی پروگرام ہوا، میری سہیل صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسے مزید فروغ دیا جائے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اس ضمن میں کام کریں گے. NCPL کے بارے میں کیا کہیں گے؟ NCPL نے یہ NCPL خطاطی کے لیے بہت مددگار ادارہ ثابت ہوا ہے اور وہ اپنی حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں. ہندوستان میں جو خطاط حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ NCPL سے رابطہ کریں، اور NCPL بھی جو ہے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمارے کولیبریشن سے بہت ہی عمدہ کام ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سر. یہ کہہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ زبیر سر ہیں جو کہ یہاں صوفیہ NGO میں کیلیگرافی سکھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، آپ استاذ ہیں کیلیگرافی کے. آپ کے یہاں پہ 3 دیوسیہ ورکشاپ کا جو آیوجن کیا گیا، اس کا کیا مکھیہ ادیشیہ تھا؟ اصل میں جس دنیا میں اور جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ فن کی گہرائی، فن کی باریکی، فن کا عروج، فن کا اختتام کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. بس چونکہ ایک سینٹر چلتا ہے، NCPL 70 سینٹر چلاتا ہے، ہم چلاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں. ہماری 2019 میں مختار احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا فن کی باریکیاں کیا ہیں، فن کی شرائطیں کیا ہیں، فن کا مقام کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں اس کی باریکیاں بتائیں. تو ہمیں ایسا لگا کہ صرف ہم ہی کیوں سیکھیں، استاد سے دلی والے کیوں مستفید نہ ہوں. دلی کے اندر غالباً 1000 بچوں سے زائد ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور دلی میں 5 سینٹر NCPL کے چلتے ہیں، تو کافی سارے گیدرنگ ہے یہاں بچوں کی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر ایک بچہ فن کی اس اونچائی تک پہنچے جس اونچائی پہ اس کو پہنچنا چاہیے. اس میں جو ہے مختار صاحب نے اور NCPL نے ہماری بہت سپورٹ کی. NCPL نے ہمیں قلم دیا اور مختار صاحب نے اپنا وقت دیا، بہت قیمتی وقت. انٹرنیشنل خطاط ہیں، ان کا احسان ہے کہ وہ دلی میں ہماری ایک بات پر آ گئے، اور کونسل کا بھی احسان ہے کہ انہوں نے ایک بار کہنے پر ہماری بات کو سراہا اور یہ انتظام کرایا. ان الفاظ میں آپ شکریہ ادا کریں گے NCPL کا اور مختار صاحب کا اور صوفیہ NGO کے جس نے یہ موقع فراہم کیا؟ اس میں الفاظ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. اگر میرے پاس الفاظ ہوتے تو شاید میں ایک کتاب لکھتا، ایک رسالہ لکھتا، یا پھر یوں کہہ لیجئے میرے پاس الفاظ ہی نہیں کافی میرے جذبات بیان کرنے کو. آکاش کی وسعت کہیں آنکھوں میں سماتی ہے، جس طرح سے آنکھوں میں آسمان کو نہیں سمایا جا سکتا، اسی طرح سے NCPL ہو گیا، صوفیہ ہو گیا، یا مختار صاحب ہو گیا ہے نہیں. ہم چاہ سکتے تو 5000 بچوں کا بھی انتظام کر سکتے تھے، لیکن چونکہ 5000 بچوں کو ایک وقت میں بتانا، سکھانا، سمجھانا، تو ابھی 200 بچوں نے، پوری دہلی کے 200 بچے، دہلی کے 200 جو کرنٹ بچے ہیں جو سیکھ رہے ہیں، صرف ان کو ہی ہم نے یہ موقع فراہم کرایا. انشاءاللہ ہمارا پلان ہے للت کلا اکیڈمی یا پھر انڈین اسلامک کلچر ہاؤس یا کوئی بڑا سا آڈیٹوریم لے کے دلی کے سارے بچوں کو جوڑیں، اور یہ کم سے کم 1 ہفتے کا یا 10 دن کا یا 15 دن کا ایک پروگرام چلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں، اس کا فائدہ اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.